ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چیل نے کبوتر پر حملہ کیا تاکہ اسے شکار کر سکے، لیکن کبوتر بہت تیز نکلا اور وہ دائیں بائیں ہو گیا اور وہ شکار نہ ہوا۔ پھر ایک دن چیل درخت پر بیٹھ کر ایک ترکیب بنانے لگی۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کبوتروں کے قریب جا کر ان کو اپنے اعتماد میں لیتی ہوں اور پھر ان کا شکار کروں گی۔ یہ سوچ کر وہ کبوتروں کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی کہ دیکھو بھائی، میں طاقتور ہوں اور تم کمزور ہو، تو اگر تم میری بادشاہت کو قبول کر لیتے ہو تو میں تمہاری حفاظت یقینی بناؤں گی۔ پہلے تو کبوتروں نے اس پر اعتماد نہ کیا۔ اسی طرح وہ روزانہ آتی اور ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنے لگتی۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بلے نے ان کبوتروں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن چیل نے اپنی دوسری چیلوں کے ساتھ مل کر اس بلے پر حملہ کر دیا، اور یوں وہ بلہ دم دبا کر بھاگ گیا اور کبوتر محفوظ رہے۔ اور پھر اس کے بعد کبوتروں کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی ہی ہماری حفاظت کرنے والی ہے، تو انہوں نے اس کو بادشاہ قبول کر لیا۔ تو اسی طرح دن گزرتے گئے تو وہ چیل دبلی پتلی ہو گئی، اور پھر ایک دن کبوتروں کے پاس آ کر کہنے لگی کہ دیکھو، میں بادشاہ ہوں اور میرا حکم ماننا تم لوگوں پر ضروری ہے۔ میں نے تمہاری حفاظت بھی کی ہے اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں۔ اب میرا حکم ماننا تم لوگوں پر لازم ہے، اور تم میں سے ایک کبوتر آئے گا، اسے میں پکڑوں گی اور کھا جاؤں گی۔ تو اس نے ایک کبوتر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کا شکار کیا اور خوب پیٹ بھر لیا۔ پھر اسی طرح وہ روزانہ آتی گئی اور ایک ایک کبوتر کو شکار کرتی گئی۔ یوں اس طرح سے کبوتر غیر محفوظ ہو گئے۔ دیکھو بچوں، اس میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ظالم پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ سے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ خطرات کو سمجھا جا سکے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ بنایا جا سکے۔